اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم عازمین حج و عمرہ، السلام علیکم۔ آپ کو ایڈوانس مبارک دے رہا ہوں میں کہ آپ اس سال کے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان بنایا اور خاص طور پہ آپ کو اللہ نے انوائٹ کیا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے گھر اگر آپ جا رہے ہیں، چاہے عمرے پہ چاہے حج پہ، تو اللہ کے بلاوا کے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ اللہ کا بلاوا ہوگا تو آپ جائیں گے، ورنہ بہت مشکل ہے کہ آپ وہاں پہ حاضری دیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بلاوا واقعی ہم مہمان ہیں اور بلاوا ہے۔ جی ہاں، یہ بلاوا ہے۔ اگر اس سال کا بلاوا نہ ہوتا تو آپ پچھلے سال کیوں نہیں گئے؟ اس سے پچھلے سال کیوں نہیں گئے؟ اس سے پچھلے سال کیوں نہیں گئے؟ جبکہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کے جاننے والے لوگ جا رہے ہیں، آپ کے علاقے کے لوگ جا رہے ہیں۔ آپ نے بھی کتنی مرتبہ سوچا ہوگا جائیں، لیکن نہیں، اس دفعہ آپ کا بلاوا تھا، آپ کے کام سارے ہو گئے۔ یہ دیکھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج پہ اور عمرے پہ آنے والے میرے مہمان ہیں۔ ذرا آپ سوچیے ایک سیکنڈ کے لیے کہ آپ کس ہستی کے بیٹھے بٹھائے مہمان بن گئے، کہ ہماری کیا اوقات، ایک بندے کی کیا اوقات ہے کہ اللہ کہہ رہا آپ میرے مہمان اور میں آپ کا میزبان۔ کہاں اللہ کی شان، کہاں وہ ہستی جو سارے کائناتوں کی مالک ہے، جو سارے عالموں کی مالک ہے، جو سارے زمانوں کی مالک ہے، جو سارے جہانوں کی مالک ہے، اور وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ میں آپ کا میزبان، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن پھر بتا دیا کہ آپ میرے گھر آ رہے ہیں، تو پھر آپ آئیں گے تو پھر کچھ طریقہ بتایا، اس کو کوئی پروٹوکول بتا دیا ہے کہ آپ آئیں گے تو پھر احرام پہنیں گے، 2 چادریں پہنیں گے۔ یہاں پر زندگی میں ایک مرتبہ کبھی ہمیں کوئی پریزیڈنٹ بلا لے، کبھی پرائم منسٹر سے ملنا پڑ جائے، ہم سوچتے ہیں کون سا سوٹ پہنیں گے، کون سے بوٹ پہنیں گے، کون سی ٹائی پہنیں گے، کس لہجے میں جا کے گفتگو کریں گے تاکہ وہ متاثر ہو جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو خود بتا رہا ہے کہ آپ اس طریقے سے آؤ گے تو میں متاثر ہوں گا، بات ختم۔ اب اللہ کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جب آؤ گے 2 چادریں پہنو گے، ان چادروں کے نیچے کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی انڈر گارمنٹس نہیں ہوں گے، اور پھر جب 2 چادریں پہنیں گے اور پھر آپ پہ کچھ پابندیاں لگے گی۔ یہ پابندیاں بڑی سوچ کے آپ سوچیں گے کہ کیوں آخر پابندیاں لگی، کہ ایک ایسی عام چیزیں وہ بھی بند کر دی گئی۔ مثلا آپ کنگھی نہیں کر سکیں گے جب احرام پہن لیں گے، آپ نہا نہیں سکتے، آپ اپنے جسم کا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کوئی وائٹ بال ہے، اکھاڑو نہیں، اکھاڑ سکتے، اجازت نہیں ہے، کاٹ نہیں سکتے۔ شیو کرنا، شیو بنانا، خط بنانا یہ دور کی بات ہے۔ آپ اپنے جسم کا کہیں سے ایک ذرہ میل کا نہیں اتار سکتے۔ آپ سفر میں ہیں، میل لگ سکتی ہے، یہاں پہ آپ کے میل لگی ہے، آپ ایسے کر کے بندہ اتارتا رہتا، نہیں اتار سکتے۔ آپ کے ناخن میں میل نظر آ رہی ہے، آپ نہیں اتار سکتے، آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ کئیوں کو ناخن کاٹنے کی عادت ہوتی ہے، ذرا سا کہ کڑک کاٹی، اور آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، ایک ذرا سا پرفیوم بھی نہیں آپ سپرے کر سکتے۔ آپ سو گئے ہیں، سفر میں ہیں، آپ کو گرد آ جاتی ہے، آپ گرد نہیں اتار سکتے۔ آپ کا احرام ہے، میلا ہو جاتا ہے، کچیلا ہو جاتا ہے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ ہاں، ناپاک نہیں ہوگا، پاک ہونا چاہیے۔ اگر کہیں سے ناپاک ہو جاتا ہے، کوئی پیشاب کا قطرہ، کوئی بلڈ کا قطرہ، کوئی گند کا کپڑا کوئی لگ جاتا ہے، اتنا سا احرام پکڑے، سمپل پانی سے صاف کرے، چھوڑ دیں۔ ہاں، اگر کبھی احرام گم جائے، کوئی ایک آدھ چادر، وہاں بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، گم سکتی ہے، وہ آپ نئی چادر لے لیں۔ اور اگر اتنا پھٹ چکا ہے
کہ آپ برہنہ ہو رہے تو آپ احرام چینج کر سکتے ہیں، ادروائز کسی حالت میں احرام چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جتنا گندا ہوگا، میلا ہوگا، اللہ کو اتنی پسند ہے۔ اب یہ دیکھیں جتنی پابندیاں میں نے بتائی ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، اپنے جسم سے میل نہیں اتار سکتے۔ اگر یہ کریں گے خیال اور بے خیالی میں، انٹینشنلی ان انٹینشنلی، آپ کو دم دینا پڑے گا۔ دم کا مطلب ہے کہ ایک بکرا آپ حدود حرم میں جیسا بکرا آپ قربانی بھی دیتے ہیں وہی پابندیوں والا اور وہی اسپیسیفکیشن والا آپ وہاں جا کے قربان کریں گے تو آپ کا اگلا سیگمنٹ عمرے یا حج کا چلے گا، اگلا مناسک چلے گا۔ ورنہ اگر آپ دم نہیں دیں گے، یاد رکھیے کہ آپ کا عمرہ یا حج معلق رہے گا، اوپر نہیں جائے گا۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ معافی ہو جائے گی، اس کی معافی نہیں اللہ نے رکھی، بالکل معافی نہیں ہے، آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اب حج کس پہ فرض ہے؟ صاحب استطاعت، عقل مند، بالغ اور صحت مند پہ فرض ہے، باقی رکھا ہی نہیں فرض اللہ نے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اللہ تعالیٰ بہت غفور، میں کوئی شک ہی نہیں، اللہ بہت بڑا غفور رحیم ہے۔ ابھی ہم سجدے پہ جائیں، 2 سجدے کریں، 2 آنسو بہائیں تو ہمیں امید ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ شاید ہمارا اچھا ہوگا۔ اس معاملے میں آپ کو دم دینا پڑے گا تو آپ کا اگلا مناسک ہوگا اور آپ کا حج عمرہ قبول ہوگا۔ کئی لوگ اس طرح کی غلطیاں کر لیتے ہیں تو وہ پھر اب دم بھی نہیں دیتے اور ان کا حج یہ سب سے قبول ہو گیا۔ کیوں؟ کہ جب خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا آج سے 4,500 سال پہلے، تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے بتا، ارے مناسکنا، کہ میں حج کیسے کروں۔ اللہ نے بتایا کہ حج کیسے کرنا ہے، اللہ نے بتایا کہ طواف کیسے کرنا ہے، اللہ نے یہ پابندیاں لگائی ہیں، کسی بندے کی طرف سے نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لائف میں کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے سیکھ کے جاؤ، مت سیکھے بغیر جاؤ۔ اور آج کل حال کیا ہے کہ 95% لوگ سیکھے بغیر جاتے ہیں، غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں، اور ان کا حالات آپ خود دیکھ لیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگ سیر سپاٹ پہ زیادہ جائیں گے اور حج عمرہ کی نیت سے کم جائیں گے۔ تو ایسے ہی ہو رہا ہے۔ میرا یہ جہاں پہ 3-4 گھنٹے کا لیکچر ہے، اس میں صرف قرآن حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو حج عمرہ کا متعلق ہے وہی بیان ہوگی۔ کوئی سٹوری، کوئی اٹریکشن والی بات اس میں نہ ہونی چاہیے، نہ ہوگی۔ اور آپ دیکھیے کہ اب جب اللہ نے کہا مہمان آئیں تو پھر ایسے آئیں، پابندیاں لگا کے آئیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اب مہمان کو رد نہیں کیا جاتا۔ ہمارے دین اسلام میں، ہمارے مذہب میں اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ مہمان آپ کے گھر کی رحمت ہے، برکت ہے، رزق ہے۔ تو آپ مہمان ذرا سوچیں، اور کس کے مہمان ہیں، اور مہمان کو اسلام میں رد نہیں کیا جاتا۔ اور آپ بیٹھے بٹھائے کس کے مہمان بن گئے، اتنی بڑی ذات کبھی سوچی آپ نے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میری مرضی کے بغیر ایک درخت کا پتا نہیں ہل سکتا۔ اگر اسی پہ کچھ سمجھنے والا ہو تو سمجھ سکتا ہے کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک میری مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں قرآن پڑھے کون؟ پڑھے تو ترجمے سے کون پڑھے، اور پھر اس پہ سوچے کون؟ جبکہ اللہ نے قرآن کے پہلے ہی 3-4 سوال کہ اس کو سوچو، اس کو پڑھو، لیکن نہیں ایسی بات۔ اب یہ جو پتہ آپ کا ہل رہا ہے، پتہ نہیں کون سے بر اعظم سے کب ہوا چل رہی ہے، گرم ہو رہی ہے، ہیومیڈیٹی والی ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہو رہی ہے، آپ کو آکسیجن مہیا کر رہی ہے، آپ کے گھر آ رہی ہے تو آپ زندہ ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ جتنا سمندر ہے، آپ کو پتہ ہے 3/4 حصہ سمندر ہے، پانی ہے، اور اتنے ڈبل ہو جائیں، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اور اس کی سیاہی بن جائے، اور جتنے جنگل ہیں اس کے درخت کی کلبیں بن جائیں، اور میری تعریف لکھی، اللہ کی تعریف، وہ ختم نہیں ہوگی، سیاہی خشک ہو جائے گی۔ ایک دفعہ سوچنے میں یہ چیز لگتی قابل عمل نہیں ہو سکتی، کیسے؟ لیکن قرآن کا ایک نقطہ غلط نہیں ہو سکتا، میں آپ کو بتا دوں۔ کسی کو ایمان نہیں ہے وہ علیحدہ بات ہے، مجھے تو ایک نقطے پہ ایمان ہے۔ ایک نقطہ، ایک حمزہ، ایک الف، ایک لام، ایک میم، اس کا بھی کوئی مطلب ہے، اور اس کا مطلب جو ہے اس پر ہمیں ایمان ہے۔ آپ 5 لاکھ آدمی لے لیں اس دنیا کے، 5 لاکھ
جو اپنے اپنے شعبوں کے ہیڈ ہوں، لائق ہوں، عقل مند ہوں، گولڈ میڈلسٹ ہوں. آپ فزکس لے لیں، کیمسٹری کے لے لیں، مائکرو بایولوجی کے لے لیں، آپ ڈاکٹر لے لیں، انجینئر لے لیں، آپ ایٹامک انجینئر لے لیں، آپ مفتی لے لیں، اسکالر لے لیں، شعرا بیان مقرر لے لیں، مولانا لے لیں، آپ شاعر حضرات کو لے لیں. یہ 5 لاکھ بندے اکٹھے کریں کہ اللہ کی تعریف تو لکھیں. ان سب کے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے، تعریف ختم نہیں ہوگی. پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے. ایک بچر کی آنکھ ہے نا، اللہ نے اس میں 25 لینس لگا دیے. انسان کی آنکھ میں 3 لینس ہیں. اب سوچیں 25 لینس کیوں لگائے بھائی؟ بنائے نا ایسی آنکھ کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنسدان بنائے، نہیں بن سکتی. اور اب یہ دیکھیے کہ اس وقت 7.5-8 ارب انسان ایگزسٹ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پال رہا ہے. کیسے پال رہا ہے؟ اتنے بڑی تعداد میں صحت دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، موت دے رہا ہے، آزمائش دے رہا ہے، صبر دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، ذلت دے رہا ہے، بیماری دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے. سب کو ایک سسٹم سے چل رہا ہے. اور یہاں پر 1 سال بندوں کے گھرانے کا سربراہ ہے نا، اس کو مصیبت پڑی ہے کہ میں 6 بندوں کو پالوں کیسے. پھر آپ دیکھیں کیسے سسٹم چل رہا ہے. آپ ذرا سوچیں، آپ کس ہستی کے مہمان بن چکے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش تو کریں. کائنات چل رہی ہے، کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے اسٹار ہیں، کتنے سمندر ہیں، کتنا آپ کے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں. ایک کس طرح چل رہے ہیں؟ آج سے نہیں، کروڑوں سالوں سے چل رہے ہیں. جبکہ ذرا سی غلطی سے کیا ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں وہ ہستی چلا رہی، کیسے مینٹین کیا ہوا، اسٹینڈرڈ کیا ہوا، بیلنس کیا ہوا. اتنی بڑی ہستی، ہم اس کے مہمان بن گئے. اور پھر یہی نہیں، آپ دیکھیں کہ 7.5-8 ارب انسانوں کے پروفیشن کتنے ہیں، لاکھوں. ہمیں پروفیشنز کا بھی نہیں حساب کہ انسان کہاں سے ایک پتے درخت کے، وہ بھی اس کا پروفیشن. آپ جس کو پھینکتے ہیں، جس کو ہم چیچڑے کہتے ہیں، جس کو ہم آنتے کہتے ہیں گوشت کی، اس کے بھی پروفیشن بنا ہو. پروفیشن کے ساتھ اللہ سب کو دے. اور 7.5-8 ارب سے کوئی 10 گنا زیادہ حشرات الارض ہیں آپ کے زمینی پرندے، آپ کے کیڑے مکوڑے، آپ کے جانور. کتنے ہیں؟ 7-8 گنا زیادہ. بغیر پروفیشن کے اللہ ان کو روز روزی دے رہا ہے. بغیر پروفیشن کے اللہ ہمیں بھی دے سکتا تھا، اللہ کی کہاں کمی نہیں ہے کوئی، لیکن ہمارے لیے آزمائش رکھی ہے تو ہر چیز میں آزمائش آ گئی. اور کتنے نباتات ہیں، یہ بھی ایک زندگی ہے. درخت، پودے، پھول، پتیاں، ذرا دیکھیں جنگل. انسانوں کی طرح آکسیجن لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، وہ بھی زندہ ہے. بیج ہے، ڈلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، مرتا ہے، پھول دیتا ہے، پھل دیتا ہے، سب چل رہا ہے. کتنے لاتعداد، آپ گن ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی دے رہا ہے. پھر سمندر کی طرف چل جائیں، کتنے سمندر، 3/4 حصہ پانی ہے. اور کتنے پھر وہاں مخلوق ہے، انسانوں سے بھی زیادہ، حشرات الارض سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ ان کو کتنے کلومیٹر نیچے خوراک دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے. آپ پہاڑوں کی چوٹی توڑیں، چٹان توڑیں، اس میں سے زندہ کیڑے نکل رہے ہیں. کہاں تک سوچیں گے اللہ کی المائٹی کا. ایک ویل مچھلی کی ایک دفعہ جو ایک خوراک ہے 5 ٹن ہے. لاکھوں مچھلیاں ہیں، ویل مچھلی کھا رہی ہیں، کتنی کہاں سے آ رہی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، حساب نہیں کر سکتے. آپ اس ہستی کے مہمان بن گئے. پھر کتنے آپ دیکھیں کہ وائرس ہیں، بیکٹیریا جس کو جراثیم کہتے ہیں، انکاؤنٹیبل. آپ کے جسم کے اندر ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں. آپ کے بیمار ٹیشو سے خوراک لے رہے ہیں، آپ کے صحت مند ٹیشو سے خوراک لے رہے ہیں، زندہ ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے. ڈاکٹر کو چند ایک نظر آئے، ان کے نام دے دیے. اگر اللہ تعالیٰ وہ بینائی عطا کر دے کہ آپ اس کو دیکھ سکیں تو شاید آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے. ہر جگہ پہ لاکھوں کروڑوں. میں نے چھینکا، آپ کے منہ میں گئے، آپ نے کھانسا، ہمارے منہ میں آیا، ان کے منہ میں جا رہا ہے. یہ سین دیکھ کے آپ رہ نہیں سکیں گے زندہ. تو اللہ کیسا سسٹم چلا رہا ہے. انکاؤنٹیبل ہیں، اتنے چھوٹے ہیں، آپ کے جسم سے خوراک لے رہے ہیں. اللہ ان کو بھی پال رہا ہے، ہمیں نہیں پتا. پھر کتنے جن ہیں، پوری قوم ہے، جنہیں کی قومیں ہیں، شادیاں ہیں، برادری ہیں، قبیلے ہیں، بچے، اور ان کے پروفیشن ہیں. کہاں ہے پروفیشن بھائی؟
دکھائیں قرآن کیا ہے. آپ کر کے نا غلط، لیکن کسی کی تیسری آنکھ کھلتی ہے تو وہ یہ نظارہ کر لیتا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں، قرآن کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ کئی انہوں نے نظارہ کیا ہوا اور انسانوں سے زیادہ لمبی عمر کے. پھر اس کے بعد فرشتے کتنے ہیں، ایک ایک آدمی کے پیچھے لاکھوں ہزاروں فرشتے اللہ نے لگائے ہوئے ہیں. آپ کسی کی تیمارداری کرنے جا رہے ہیں، 70,000 فرشتہ ساتھ کر دیے. آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے جا رہے ہیں، 70,000 فرشتہ آپ کے ساتھ. آپ کوئی دعا کر رہے ہیں، 70,000 فرشتہ آپ کے ساتھ. ایک بندے پہ لاکھوں فرشتے چلے تو آپ ذرا حساب لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح چلا رہا ہے اس کائنات کو. اور اس کے آپ مہمان ہیں. ذرا سوچنے کی بات یہ ہے، اور مہمان کو رد نہیں کیا جاتا. آپ آج بھی مہمان ہیں، آپ نے اپلائی کر دیا، آپ مہمان بن چکے ہیں. آج بھی مانگیں، آپ اللہ کو اللہ سمجھ کے آپ مانگیں تو صحیح، آج بھی ملے گا، یہیں بھی ملے گا آپ کو. اور جس دن آپ احرام میں آئیں گے، پہلا فرض کریں گے جو 2 نفل پڑھتے ہیں، اور پہلا فرض پورا کر کے آپ نیت کریں گے، اس دن آپ تمام لوگ VIP اللہ کے گیسٹ ہوں گے، سرٹیفائڈ گیسٹ ہوں گے. لیکن آپ دیکھیے مہمان ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے گھر مہمان آتا ہے، لاک ہوا، بیل ہوئی، چھوٹے سے بڑا کہہ رہا ہے، یہ اس کو آنے کی ہمت کیسے ہوئی، اس کو بلایا کس نے تھا، اس کی جرت کیسے ہوئی. آپ اپنے گھر کا رزق اور برکت خراب کر رہے ہیں. چلے ان انوائٹڈ آ گیا ہے، اس کو بڑے اچھے 2 اخلاقی اور مسکراتے جملوں سے آپ گیٹ سے فارغ ہو سکتے تھے. اپنے گھر کا رزق تو نہ خراب کریں، برکت تو نہ خراب کریں، رحمت تو نہ کریں. اور جس مہمان کو آپ بلاتے ہیں، آپ کا تعلق، میرا تعلق ایک شکر الحمد درمیانے طبقے سے ہے. اگر ہم کسی مہمان کو بلاتے ہیں، چلے میں کسی مہمان کو بلاتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں نے کسی دوست کو بلایا، آجو یار 20-25 سال ہو گئے کراچی میں ملاقات ہی نہیں ہوئی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آتا ہوں، آج یکم ہے، میں 5 کو آؤں گا. اب یکم سے 5 تک میں کیا کر رہا ہوں، میں نے اپنے گھر میں کہہ دیا، اپنی بیگم کو کہہ دیا بھی 2-3 ڈشیں اچھی اچھی تیار کرنی ہے جو آپ کی زبردست بنتی ہیں، وہ بنا دیں. سیلڈ بنا دیں، چائے کی جگہ کافی بنا دیں، فروٹ رکھ دیں. اس کا فون آتا ہے مہمان کا کہ مجھے راول پنڈی کا سیور فوڈ بڑا پسند ہے، میں وہ بھی کھاؤں گا. میں کہتا ہوں اوکے، وہ بھی میں نے ارینج کیا. اس کا فون آتا ہے، میں نے شکر پڑیاں نہیں دیکھی، میں نے فیصل مسجد نہیں دیکھی، میں وہ بھی دیکھوں ایک دن. میں کہا اوکے آ جاؤ. وہ کہہ رہا ہے میرے پاس کوئی گاڑی نہیں، آپ ایئرپورٹ سے اسٹیشن سے مجھے پک کریں گے. میں کہتا ہوں آ جاؤ. میں اس کی ہر خواہش پوری کر رہا ہوں، میرا مہمان ہے. اور پھر ان 5 دنوں میں کیا کر رہا ہوں، اس کے لیے کمرے کا بندوبست کر رہا ہوں. اگر وہ میٹرس خراب ہے وہ چینج کر دیا، بیڈ شیٹ نہیں لے رہی. اگر رنگ و روغن خراب ہے کمرے کے سامان وہ بھی چینج کر دی. اور باتھ روم میں نیا کپ، نئی بالٹی، نیا ٹاول، آپ کا نیا شیمپو، آپ کا پرفیوم، صابن، سب کچھ نیا رکھ رہے ہیں کہ میرے مہمان کو تکلیف نہ ہو. یہ میں اپنے لیول کی بات کر رہا ہوں. جو ہم سے اوپر لیول ہے وہ لیول، ان کے مہمان 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتے ہیں. جتنے دن رہے 24 گھنٹے ڈرائیور ان کے ساتھ، ملازم ان کے ساتھ، خدمتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو. کہ جس کو آپ بلاتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ نے آپ کو بلایا ہے. کہ اللہ کیا نہیں سوچ رہا ہو، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ تربیت کے بغیر جا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے آؤ مناسک ادا کرو، میں تمہیں جنت کی ٹکٹ دوں گا. یاد رکھیے آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، یہاں کی جو عبادات ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ نفل پڑھتے ہیں، آپ کو زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، ان کی کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہونی، ان کی کوئی پرائرٹی نہیں. وہاں مناسک ہیں. 95% مناسک حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور 5% مناسک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے ادا کرنے ہیں. اور انہی کے حساب ہے، انہی کو ادا کرنے پہ جنت کی ٹکٹ ملنی ہے آپ کو، جو کہ ہم وہ بھی لینے میں چاہتے ہیں کہ سیکھ کے نہیں جا رہے. اب یہ دیکھیے کہ مہمان آ گیا 5 تاریخ کو، اس کو کھانا کھلایا، اس کو بٹھایا، اس کو چائے پلائی، مہمان اتنا اچھا لگ رہا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے کہ اس کو سیلڈ کھلائی، سب کچھ کھلایا، اس کو سیور فوڈ بھی کھلایا، اتنا اچھا لگ رہا ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں بیٹا یار وہ ایک سوغات آئی ہوئی ہے گلگت سے، وہ بھی لے آؤ. یار ایک مٹھائی آئی تھی بڑی اسپیشل دکان سے، وہ بھی لے آؤ. آپ خدمت کر رہے ہیں.
آپ نے چھوٹا سا گفٹ دینا تھا، مہمان اتنا اچھا لگا آپ نے بڑا سا گفٹ دے دیا، آپ نے چائے کی جگہ کافی پلا دی. اب مہمان جا رہا ہے، اب جا رہا ہے، میں اسے گلے مل رہا ہوں، اس کو کہہ رہا ہوں دوبارہ کب آؤ گے. میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے بلاؤ، اپنا ٹائم لگا کے پیسہ لگا کے محنت کر کے میں کہہ رہا ہوں دوبارہ کب آؤ گے. تو یاد رکھیے آپ مہمان ہیں اللہ کے، آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں جس سے وہ ہمارے گھر آیا. مزہ تب ہے کہ آپ مناسک ادا کریں اور جس دن آپ کی واپسی ہو پیچھے سے آواز آئے دوبارہ کب آؤ گے. مزہ پھر ایسا جو ہے چلو سیر سپاٹا کرنا آپ نے. آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ہر سال جاتے ہیں، سال میں 2 دفعہ بھی جا رہے ہیں اور 2 سال بھی جا رہے ہیں عمرے پہ حج پہ. تو ادھر کے لوگ کہہ رہے شو مار رہے ہیں کہ بندہ شو مارتا ہے بھائی پیسہ بہت ہے. او بھائی اگر یہ شو مار رہا ہے پیسہ بہت ہے اس کے ساتھ والا کیوں نہیں جا رہا، اس کے سامنے والا کیوں نہیں جا رہا، اس کا ساتھ کولیگ کیوں نہیں جا رہا، اس کا کاروباری دوست کیوں نہیں جا رہا، اس کا ساتھ دکاندار کیوں جا رہا. وہ اس سے بھی امیر ہے، چائنا جا رہے ہیں، UK جا رہے ہیں، USA جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، چکر لگ رہے ہیں، یہاں نہیں جا رہے کیونکہ بلاوا ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیے جو روز جا رہا ہے اس میں کئی غریب بھی جا رہا ہے، بدبخت بھی جا رہا ہے. بعض کا ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار اس کے پاس پیسہ نہیں، یہ بھی جا رہا ہے دیکھو. تو جب آپ وہاں گئے اللہ کو پسند آئے، اللہ کے رجسٹر میں نام لکھا گیا تو پھر آپ کے چکر وہاں لگنے جا رکھے. ہوتا کیا ہے آپ کے ساتھ وہاں فرشتے تو آپ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مناسک ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، اور جب آپ واپس آتے ہیں تو فرشتے آپ کو یاد کرتے ہیں. وہ پھر اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اس بندے کو دوبارہ بلا، یا اللہ اس بندی کو دوبارہ بلا. ہم نے دیکھنا وہ کس طرف سے وہ نکلا تھا اور کس طرح لبیک کہتا وہ آپ کی طرف آ رہا تھا، کس طرح مناسک ادا کیے کہ اتنی عبادت کر رہا تھا اللہ سے اتنی دوستی ہوگی کہ وہ فرشتوں سے بھی بڑھ گیا تھا. اللہ تعالیٰ دوبارہ بلا، اللہ تعالیٰ پھر ایک چین بناتا ہے اس کو دوبارہ بلا دیتا. تو یاد رکھیے کہ اگر آپ صحیح طور پہ مناسک ادا کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں.